الهادي يا الله جلاني جلاني يا الله جلاني جلاني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کے متعلق بات ہو رہی ہے ہماری، اور ہم نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حجر کے اندر سورہ فاتحہ کے بارے میں ذکر فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں، عظیم آیتیں عطا فرمائیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور وہ 7 عظیم آیتیں سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ اور یہاں المثانی کا جو لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، تو المثانی کا جو مطلب ہے عربی میں، وہ کسی چیز کو بار بار دہرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا کسی ایسی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کو آپس میں تہہ کر کے ملا دیا جائے، پیئر بنا دیا جائے جس کا۔ جیسے آپ زمین کو کھودتے ہیں اور کھودنے کے بعد اس میں بیج بو دیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ اس کی تہہ لگا دیتے ہیں، یا کسی صفحے کو آپس میں طے کر دیتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیئر ہو جاتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا انتخاب کیا، جس کا ہم عملی طور پہ اظہار اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی ہر نماز میں سورہ فاتحہ لازم پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ قرآن مجید کی کسی بھی دوسری صورت کو ملا دیتے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ یہاں پہ بھی اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک پیئر بنا دیا گیا۔ سورہ فاتحہ کے دیگر جو فوائد ہیں ہم اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ آج ہم سورہ فاتحہ کو لفظی ترجمے کے اعتبار سے شروع کریں گے، اور سورہ فاتحہ کا سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ کے لفظی معنی جو ہم لوگ جانتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ہم میں سے اگر کوئی بتا سکے الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور دوسرا کیا؟ سب تعریف اللہ کے لیے۔ اب ہمارے اردو کے ترجمے موجود ہیں قرآن مجید میں، ہم ان کو بارہا پڑھتے چلے آئے ہیں، اور ان میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ جبکہ لفظ الحمدللہ جو ہے اس میں صرف تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں یہ بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ تعریف کے لیے مدح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مدح۔ جیسے لوگ بولتے ہیں نا اس کے بڑے مداح ہیں، بھائی اس کے بڑے تعریف کرنے والے لوگ ہیں، تو مداح کا جو لفظ ہے وہ تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ تو اگر یہاں مقصد صرف تمام تعریف اللہ کے لیے ہوتا تو قرآن مجید میں المدح للہ لکھا ہوا ہوتا، لیکن یہاں المدح للہ نہیں لکھا ہوا، یہاں الحمدللہ لکھا ہوا۔ الحمدللہ کے اندر تعریف اور شکر دونوں چیزیں شامل ہیں۔ عربی لغت کے اعتبار سے الحمدللہ کا مکمل ترجمہ تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے ہے۔ تو اگر یہاں صرف تعریف بیان کرنا مقصد ہوتا تو المدح للہ لکھا ہوا ہوتا، اور اگر صرف شکر بیان کرنا ہوتا تو الشکر للہ لکھا ہوا ہوتا، لیکن یہاں پہ الحمدللہ لکھا ہوا۔ تو جب یہاں الحمدللہ لکھا ہوا ہے اور اس میں تعریف بھی بیان کی جا رہی ہے اور شکر بھی بیان کیا جا رہا ہے، تو ایسا کیوں نہیں ہو گیا کہ المدح للہ والشکر للہ لکھا ہوا ہو؟ اگر ایسا بھی لکھا ہوا ہوتا تو ہمارے اردو ترجمے کے اعتبار سے تو بات مکمل ہو گئی کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، اور والشکر للہ، جب واو استعمال ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور والشکر للہ، تو تمام تعریف بھی اللہ کے لیے اور شکر بھی اللہ کے لیے۔ لیکن عربی زبان کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ وہ محدود الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید ہم ہمیشہ سے سنتے چلے آئے ہیں کہ اس کا ہر لفظ اپنی جگہ بہترین ہے، اور وہ جس جگہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وہی اس کی بہترین جگہ تھی، اس سے بہتر جگہ نہیں ہو سکتی تھی، اور نہ اس جیسا کوئی لفظ دوسرا بنا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کھلا چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس دور کے بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے عربی کے ماہر اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے، بلکہ اس چیلنج کو قبول کرنے کے بجائے انہوں نے کس چیز کو فوقیت دی؟ جنگ کو فوقیت دی، قتال کو فوقیت دی، کہ ہم جنگ لڑنے کو تو تیار ہیں لیکن ہم اس کے مد مقابل کوئی دوسری جیسی آیت لا کے کھڑی نہیں کر سکتے۔ تو جو پہلا لفظ ہم ذکر کر رہے ہیں الحمدللہ، اس الحمدللہ کے لفظ میں ایک تو یہ بات جان لیں کہ اس کا مکمل ترجمہ ہے تمام تعریف اور تمام شکر اللہ کے لیے۔ اور پھر جیسے ہم نے ذکر کیا کہ اگر یہ بات ہی بیان کرنا مقصود تھی تو المدح للہ والشکر للہ کیوں نہیں لکھا گیا؟
جبکہ اردو ترجمے کے اعتبار سے اس میں بات مکمل ہو جاتی۔ تو المدح للہ و شکر للہ کے لکھنے کا مقصد یہ ہوتا کہ کچھ چیزوں کے لیے جب عربی میں بیچ میں اور شامل کر دیا جائے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کے لیے اللہ کی تعریف اور کچھ چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر، اور جب ان دونوں میں سے بیچ میں سے اور ختم کر دیا گیا اور اس کو الحمدللہ لکھا گیا تو اس کے لکھنے کا مقصد یہ ہوا کہ ہر چیز کے لیے اللہ کی تعریف اور ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر۔ یہاں اور کی اور کچھ کی گنجائش کو ختم کر دیا گیا کہ کچھ چیزوں کے لیے ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور کچھ چیزوں کے لیے اللہ کا شکر بیان کرتے ہیں، جبکہ دنیاوی اعتبار سے یہ بات ممکن ہے کہ آپ کسی چیز کی تعریف کریں اور اس کا شکر ادا نہ کریں، اور کسی چیز کا آپ شکر ادا کریں اور اس کی تعریف نہ کریں۔ مثال کے طور پہ آپ ایک بہت ہی خوبصورت گھر دیکھتے ہیں اور آپ اس کی تعریف کرتے ہیں لیکن آپ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ کسی کا شکر ادا کرتے ہیں لیکن آپ اس کی تعریف کریں یہ لازم نہیں، اور اس کی مثال قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ مختلف واقعات میں دی گئی، جن میں سے چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں پہلی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ آزر، جو کچھ واقعات میں آتا ہے کہ ان کے والد تھے، کچھ واقعات میں آتا ہے کہ ان کے چچا تھے، انہوں نے ان کو پالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بدلے میں ان کا شکر ادا کیا، لیکن جو وہ کام کر رہے تھے اس کام کی وجہ سے انہوں نے ان کی تعریف بیان نہیں کی۔ وہ کیا کام کرتے تھے؟ وہ بت بناتے تھے، بت پرستی کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پالا گیا، تو جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے، تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اس اپنے احسان کو جتلایا کہ کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی، اور اس احسان کو موسیٰ علیہ السلام نے مانا، لیکن جو عمل فرعون کا تھا اس کی وجہ سے تعریف بیان نہیں کی۔ تو بہت سارے ایسے موقع ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے کہ جہاں آپ تعریف بیان کرتے ہیں شکر بیان نہیں کرتے، جہاں شکر بیان کرتے ہیں وہاں تعریف بیان نہیں کرتے۔ اور الحمدللہ میں یہ دونوں چیزیں مشترک ہیں کہ یہاں آپ شکر بھی بیان کریں گے اور لازمی تعریف بھی بیان کریں گے، اور تمام چیزوں کے لیے کریں گے۔ الحمدللہ میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں۔ دوسری ایک اہم بات وہ یہ کہ اگر یہاں پہ لکھا ہوا ہوتا المدح للہ، اس کا لفظی معنی تعریف کا ہے، اور ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے جب ہم نے نماز کے بارے میں بات شروع کی تھی کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے ثنا بیان کرتے ہیں۔ تعریف کی جو اعلیٰ قسم ہے وہ ہے ثنا بیان کرنا، اور ہم یہ سنتے بھی آتے ہیں اکثر کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ تو جو مدح ہوتی ہے اس میں تعریف بیان کی جاتی ہے، لیکن عربی زبان کا جو قاعدہ ہے اس قاعدے کے حساب سے تعریف کے اندر، یعنی کسی کی تعریف بیان کرنے کے اندر آپ کی نیت شامل ہو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ کے لیے کسی نے کھانے کا اہتمام کیا ہے، آپ اس کے گھر گئے ہیں، آپ نے وہ کھانا نوش فرمایا ہے، اور وہ کھانا کھانے کے بعد آپ کو وہ کھانا آپ کے ٹیسٹ کے مطابق اچھا نہیں لگا، لیکن پھر بھی اس اہتمام کرنے کی وجہ سے آپ نے اس کی تعریف کی کہ ہاں بہت اچھا کھانا بنا، تو آپ نے تعریف تو بیان کی لیکن اس میں آپ کی نیت شامل نہیں تھی۔ لیکن جب الحمدللہ کہا جاتا ہے نا، تو اس الحمدللہ کے کہنے کے اندر نیت کا شامل ہونا لازم ہوتا ہے۔ اگر صرف المدح للہ ہوتا تو اس میں اس بات کا گمان تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے ہماری نیت شامل نہیں ہوتی، لیکن جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو اس میں ہماری نیت شامل ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے روزمرہ کی زندگی کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں، ہم سے کوئی ملتا ہے، خیریت دریافت کرتا ہے، تو ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے۔ یعنی جو کچھ بھی میری زندگی میں ہو رہا ہے، جس حال میں بھی میں ہوں، جو بھی خوشی مجھے ملی ہے، جو بھی پریشانی مجھے ملی ہے، جو بھی آزمائش میرے اوپر ہے، اس پہ میں اللہ کی تعریف بھی بیان کرتا ہوں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، اور خلوص نیت سے کرتا ہوں۔ اس میں نیت کا شامل ہونا ضروری ہے، تبھی ہم الحمدللہ کے کہنے کا صحیح معنوں میں حق ادا کر پائیں۔ تو سورہ فاتحہ کا سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے الحمدللہ۔ آج ہم اپنی گفتگو کو اسی تک محدود رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کل آگے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس میں جو کمی بیش ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور جو کچھ کہا اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے ہمیں فائدہ پہنچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔